अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है, लेकिन पाकिस्तान अपने सफारतकारी के जौहर दिखा रहा है। कल सीज़ फायर की जब रात को ये कहा गया सदर ट्रंप की जानिब से कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट पर सीज़ फायर का ऐलान करता हूँ, वो मैंने रात को ही आपको अपने व्लॉग में बता दिया था कि सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान डटा हुआ है। ईरान ने कहा कि हमने कब कहा है कि सीज़ फायर करें, हम तो जंग के लिए तैयार हैं, हमें तो किसी किस्म का सीज़ फायर नहीं चाहिए था। ये वन साइडेड सीज़ फायर है जो कि अमेरिका ने किया है। पाकिस्तान को अब भी उम्मीद है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर चलेगा और कामयाब होगा। यही वजह है कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार अमेरिकी सफ़ीर को मिले और शहबाज शरीफ साहब ईरानी सफ़ीर को मिले और उनसे कोई दरमियानी रास्ता निकालने पे बात हुई। लेकिन यहाँ मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि कल मैं अल जज़ीरा टीवी को देख रहा था। वहाँ पर एक अमेरिका के साबिक जो जनरल हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने कहा कि सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप में गहरे दोस्ताना मरासिम हैं। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल को जवाब नहीं दे सकते, ना नहीं कह सकते। जनरल कैमेट का मज़ीद कहना था कि ईरान और अमेरिका अब दोनों जंग नहीं चाहते और जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो जल्द शुरू हो जाएगा और कामयाब भी हो जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो पर ये बताया था कि फील्ड मार्शल एक वाहिद ऐसी हस्ती और शख्सियत हैं कि जिनकी बात को या जिनकी टेलीफोन कॉल को अगर वो सदर ट्रंप को करें तो इग्नोर नहीं होती। फील्ड मार्शल को अमेरिकी सदर से बात करने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये बात जनरल कैमेट कह चुके हैं कि ये गहरे दोस्त हैं और वाकई अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त से ये कहे कि भाई ये इस तरह कर लें या इस तरह ना करें तो फिर दोस्तों को माननी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले एक व्लॉग में अर्ज़ किया था कि फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से ये कहा था कि अगर आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और जो नाकाबंदियाँ की हुई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए तो जो मुज़ाकरात में तातुल आ रहा है वो ख़त्म हो सकता है, जिस पे सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं इस पर गौर करूँगा। अब नाज़रीन, लग रहा है, मुझे तो उम्मीद है और इशारे भी मिल रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा और जो समंदरी ईरान की बंदरगाहें हैं उन पर जो नाकाबंदी की गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि अब ईरानी हुकाम भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाता है और नाकाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं तो हम इस्लामाबाद के दूसरे दौर जो मुज़ाकरात का है उसमें शमूलियत के लिए तैयार हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि हमें इशारे मिले हैं कि नाकाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम वाशिंगटन को ये इतला कर देते हैं कि जैसे ही नाकाबंदियाँ ख़त्म होती हैं हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम मुज़ाकरात के लिए आ जाएंगे। और अगर वाशिंगटन जंग चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, असी उहदे लिए भी तैयार हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि लबनान और ख़ित्ते में मुकम्मल जंग बंदी हमारी तरजीहन और अव्वलीन और आखिरी शर्त है। मैंने वीडियो के आगाज़ में ही ये अर्ज़ कर दिया था कि हालात पेचीदा हो गए। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे सबको सांप सूंघ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात कैंसिल हो गए हैं और दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों फ़रीक़ैनी टेबल पर आना चाहते हैं। नाज़रीन, यकदम 3 घंटे ही रह गए थे सीज़ फायर के ख़त्म होने में और यकदम एक ऐलान आ जाए और ये कह दिया जाए कि जनाब सीज़ फायर में तोसी की जा रही है और वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म के कहने पे, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कहने पे मैं ये सीज़ फायर कर रहा हूँ। यकदम पैंतरा कैसे बदला जा सकता है नाज़रीन? इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों फ़रीक़ैन टेबल पर आना चाहते हैं। अब यकदम भी तो नहीं आया जाता ना। एक तरफ सुपर पावर खड़ी हुई और वो कह जी ठीक है जी हम आ गए जी, कि जी जेडी वैंस अभी तक नहीं आए तो जेडी वैंस आके बैठा है
تو ایران والے کہنے سے نہیں آ رہا ہے، تو یہ سپر پاور کی انسلٹ ہوتی ہے۔ آپس میں یہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ طے کر لیے جائیں، جو کہ پاکستان ہے افہام و تفہیم کرانے والا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں گھبرانے کی اب بات نہیں ہے کہ کینسل نہیں ہوئے مذاکرات، بلکہ یہ جلد ہی ٹیبل پر آ جائیں گے، کیونکہ ایران کا یہ کہنا کہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جو ناکہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، تو جیسے ہی ناکہ بندیاں، مجھے امید ہے ناظرین کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تھوڑے ہی وقت کے بعد یہ ناکہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور ٹیبل پر بیٹھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات اسلام آباد میں ہونے ہیں، وہاں پہ اسلام آباد میں سیکیورٹی بہت سخت ہے، ریڈ زون بند ہے، تمام جو بسوں کے اڈے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور تاحال بند ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوتا کہ مذاکرات نہیں ہونے، تو کیا خیال ہے کہ اس وقت تک سیکیورٹی اتنی ہائی الرٹ ہوتی اور ریڈ زون بند کر دیا جاتا اور اسلام آباد کو تقریباً بند کر دیا گیا ہوا ہے، جو ہوٹلز ہیں ان کو بھی خالی کروا دیا گیا ہے، تو یہ کوئی مذاق بات تو نہیں تھی کہ ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ جے ڈی وینس نے آج پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن ان کا دورہ ابھی مؤخر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے اگر کوئی مثبت اشارے آتے ہیں تو جس وقت بھی اشارے آتے ہیں جے ڈی وینس اور ان کا وفد پاکستان کے لیے اڑان بھر لے گا۔ اس وقت امریکہ کا ٹیبل پر آنا مجبوری بن گیا ہے، چونکہ ان کے پاس اپنے ڈرونز اور باقی جو دفاعی آلات ہیں وہ تقریباً نصف سے بھی زیادہ کم ہو گئے ہیں۔ چونکہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ میں وہ بہت زیادہ ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کر چکے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ تقریباً 45% پریسیشن اسٹرائک میزائل استعمال ہو چکے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق تھاڈ میزائل اور پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کا بھی لگ بھگ 50% ذخیرہ استعمال ہو چکا ہے۔ تقریباً 30% ٹوموہاک میزائل بھی استعمال ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ میں ایران پر دباؤ ڈالوں گا تو یہ دب جائیں گے۔ ناظرین، اس ضمن میں ایک ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک نسل پوری، یعنی 47 سال کی پابندیاں، تو ایک پوری نسل ان پابندیوں میں ہی پیدا ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں میں ہی وہ جوان ہوئے، اور وہ انہی پابندیوں میں ہی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنا روزگار کر رہے ہیں، اسٹڈیز ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز چل رہی ہیں، وہ انہی پابندیوں کے اندر۔ اب وہ جو پرانی نسل تھی نا ناظرین، جو پابندیوں سے آزاد تھی، یا تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے یا پھر دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب یہ نئی نسل ہر چیز کو مد نظر رکھتی ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کا دور ہے، گلوبل کنیکٹیوٹی کتنی زیادہ ہے، تو آج کی جو یہ نسل ہے ایران کی، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے سامنے وینزویلا اور کیوبا کا ماڈل موجود ہے، کہ امریکہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اب یہ نئی نسل کو دبانا بہت مشکل ہو گیا۔ ناظرین، جو پابندیوں اور غربت میں وقت گزارتے ہیں نا، بہت زیادہ وقت گزار لیا، یعنی کہ 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال، تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب ٹرمپ کا یہ سوچنا کہ میں دبا لوں گا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ٹرمپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ قوم اب وہی محرومیوں میں اس نے جنم لیا اور یہ جوان ہوئے، اب یہ انہیں محرومیوں کے عادی ہیں، انہیں اب کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہہ کے بھی دیکھ لیا کہ بھئی آپ اپنی روڈز پہ نکل آئیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ وہ عادی تھے، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اگر گورنمنٹ کے خلاف آتے بھی ہیں تو کیا ہوگا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کیوبا کے ساتھ اور وینزویلا کے ساتھ کیا ہوا، وینزویلا کا سارا تیل خود استعمال کر رہے ہیں، اور کیوبا کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر وہ نئے نئے حملے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ جانتی ہے ایرانی نسل اور ایرانی عوام کہ اب سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں۔ اب ذرا ٹرمپ کا ایک کچھ دیر پہلے کا بیان نوٹ کر لیجئے۔ وہ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا، جو ٹرمپ ہیں، انہیں کوئی نہ وہ، جیسے میں پہلے کہتا ہوں، کوئی سائیکی ہو گئے ہیں، انہیں تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے۔ اب ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک نیا بیان جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنا چاہتا ہے تاکہ اسے $500 ملین روزانہ کی آمدن ہو۔ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو ایران نے نہیں، ہم نے بند کر رکھا ہے۔ یہ پھر مس کمیونیکیشن آ گئی۔ کون ہے جو ان کو اس طرح کی خبریں دیتا ہے؟
اگر آبنۂ ہرمز بند رہے گی تو پوری دنیا میں ایک ٹینشن کھڑی رہے گی، اور اگر کھل جاتی ہے تو پوری دنیا پرسکون رہے گی اور صحیح طریقے سے کام چلتا رہے گا۔ اب یہ اس طرح کی جو گفتگو صدر ٹرمپ کی، میں وہ رات یہ کہنا بھول گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے تو آج سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، پتہ نہیں راتی سوتے ہیں انہوں نے پھر کوئی خیال آ جائے کہ یہی میں ہی کیا بیٹھا ہوں، تو پتہ نہیں کب تک وہ اس چیز پہ پابند رہتے ہیں یا اپنے اس بیان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ تو اب صدر ٹرمپ جانتے ہیں یا ان کا دماغ جانتا ہے۔ میں آخر میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ اس وقت نئی طاقت اور نئی دنیا کی حیثیت سے ابھر رہا ہے، جس میں پاکستان اور ایران تمام مسلم ممالک کی جو سلامتی ہے، جو ان کی معاشی سلسلے ہیں اور امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اپنی ان عظیم کوششوں میں ضرور کامیاب ہوگا۔ مذاکرات ہوں گے، اسلام آباد میں میلہ سجے گا، اور ٹیبل پر دونوں اسٹیک ہولڈرز along with سعودیہ، قطر اور ترکیہ، یہ تمام لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں اور کر رہا ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔